غسل جنابت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ جب ناپاک ہو جائیں تو کس طریقے سے غسل کیا جائے، کس طریقے سے نہایا جائے۔ اب چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، بہت باریک باریک مسائل ہیں کہ اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو غسل نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جلدی جلدی میں کم وقت ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی دوسری وجوہات کی بنا پر اسی طریقے سے جلدی جلدی غسل کر لیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا غسل مکمل نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا کہ وہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جب غسل کریں تو ایسی جگہ پر کریں کہ کوئی موجود وہاں پر نہ ہو، کوئی وہاں پر دیکھنے والا نہ ہو، یعنی کہ ایسی جگہ پر غسل کریں کہ جو چاروں طرف سے گھری ہوئی ہو، اور یا کوئی کپڑا وغیرہ وہاں پر ٹنگا ہوا ہو یا دیوار وغیرہ وہاں پر ہو، یعنی کہ بند جگہ پر غسل کریں۔ اور اگر کھلی جگہ پر غسل کر رہے ہیں، یعنی کہ جہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں نل وغیرہ میں، یا آپ غسل کر رہے ہیں، تو پھر اس چیز میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو ہمارا سطر ہے، مردوں کا جو سطر ہے وہ چھپا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ مردوں کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص کھلے عام نہا رہا ہے، سر عام نہا رہا ہے کہ وہاں پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن جو بدن مردوں کا چھپانا ضروری ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اتنا بدن وہ نہیں چھپاتا بلکہ گھٹنے دکھائی دیتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے نہانا سخت گناہ ہے۔ گھٹنے مردوں کو دکھانا کسی بھی حالت میں، چاہے نہاتے ہوئے یا بغیر نہاتے ہوئے، گھٹنے دکھانا یہ گناہ ہے، سخت گناہ اور حرام ہے۔ لہذا کسی بھی صورت میں چاہے نہائے یا اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلے، کسی بھی حالت میں ناف سے لے کر کے مردوں کو گھٹنوں تک اتنا جو بیچ کا حصہ ہے یہ چھپانا ضروری ہے۔ بہرحال اب جب غسل کریں تو اگر ایسی جگہ پر ایسی چیز سے غسل کر رہے ہیں کہ بالٹی میں پانی بھر کر کے رکھ لیا، تو پھر اس کے لیے ایک احتیاط اور ضروری ہے کہ بالٹی اپنے جسم سے اتنی دور رکھیں کہ وہاں پر جو ہمارے جسم سے جو پانی چھٹے، جو قطرات ہمارے جسم سے جدا ہوں وہ اس میں داخل نہ ہو۔ اگر تھوڑا بہت قطرات اس میں چلے بھی جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑی دور ہی رہنے دیں، یا کوئی اونچی جگہ پر، اگر کوئی اونچی جگہ اندر ہے تو اس پر بالٹی کو رکھ دیں تاکہ ہمارے جسم سے جو قطرات جدا ہو وہ اس میں داخل نہ ہو۔ اب جب غسل کریں تو سب سے پہلے سب سے فرسٹ استنجا کریں، استنجا کر لیں۔ استنجا کرنے کے بعد میں جس طریقے سے وضو کرتے ہیں وہ وضو کر لیں، اور اس میں دو چیزوں کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ جب کلی کریں تو اس میں بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ کلی کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ ہمارے دانتوں میں یا داڑوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تو نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر گوشت کھاتے ہیں یا چھالی وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ عموماً داڑوں میں اٹک جاتی ہیں، یا دانتوں کے بیچ میں یا داڑوں میں وہ چیز رک جاتی ہے، گوشت کے شیرے جو ہوتے ہیں باریک باریک وہ اٹک جاتے ہیں، تو ان کا نکال لینا ضروری ہے۔ اگر وہ نکالے نہیں اور وہ اسی طریقے سے داڑوں میں اٹکے ہوئے رہ گئے اور غسل کر لیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر گوشت اٹکا ہوا ہے تو اس کو نکال لیں، یا دوسری چیز اگر اٹکی ہوئی دانتوں میں یا داڑوں میں ہے تو ان کو نکال لیں۔ ہاں اگر البتہ اتنی اجازت ہے کہ کوئی ایسی چیز داڑوں میں لگی ہوئی ہے کہ جس کو چھٹایا نہیں جا سکتا یا جس کو چھٹانے میں ضرر ہو، تکلیف ہو، تو پھر اس کے لیے معافی ہے۔ جب کلی کرے غسل کے اندر، جب کلی کرے تو پانی کو منہ میں گھمائے، اور اس طریقے سے گھمائے کہ جو ہماری داڑھ ہے اور داڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اور دانتوں کے بیچ میں جو جگہ رہتی ہے خالی، عموماً ان میں صحیح طریقے سے پانی گھوم جائے، اور پھر صحیح طریقے سے غلارہ کریں اور اس کو 3 مرتبہ کریں۔ پھر اس کے بعد میں ناک میں پانی چڑھائیں، تو ناک میں جو پانی چڑھانے کا حکم ہے وہ جو ہماری ہڈی ہے وہاں تک ناک میں پانی چڑھائیں، اور وہاں تک جو بال ناک کے اندر ہیں وہ ہر بال بھیگ جائے۔ اور اس کو چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر کے اور ناک اس میں ڈبو کر کے الٹی سانس لیں تاکہ پانی صحیح طریقے سے اندر چڑھ جائے اور جو ناک کے بال ہیں وہ صحیح طریقے سے بھیگ جائیں۔ اگر ناک کے میں صحیح طریقے سے پانی نہیں چڑھتا ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں جو وضو کرنے کا طریقہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا لیں۔ پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ داہنے کاندھے پر سیدھے کاندھے پر پانی بہائیں، اور 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر پانی بہائیں، اور پھر سر سے لے کر کے پاؤں تک پانی بہائیں۔ اب اس میں تفصیل یوں سمجھ لیجئے کہ جب سر پر پانی ڈالیں
تو بال ہیں سر پر، تو ان میں خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ جو سر پر بال ہیں ہر بال کی جڑ کا اور ہر بال کا بھیگ جانا ضروری ہے۔ اور اگر بال زیادہ لمبے ہیں، جیسے کہ عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ ان کی بالوں کی جو جڑیں ہیں وہ بھیگ جائیں۔ عورتوں کے جو بال لمبے ہوتے ہیں ہر بال کا بھیگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بالوں کی جو جڑیں ہیں ان کا بھیگ جانا ضروری ہے۔ اب بال جو عورتوں کے ہوتے ہیں وہ عموماً ان کو باندھ لیا کرتی ہیں، جوڑا باندھتی ہیں، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے انہوں نے غسل کیا اور بالوں کی جو جڑوں تک پانی پہنچ گیا، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر اپنے جوڑے کو کھول دیں۔ اور اگر مردوں کے بال لمبے ہیں تو وہ ان کو باندھے نہیں بلکہ کھول دیں اور صحیح طریقے سے بالوں کو بھگو لیں۔ اب بال سر کے بھیگ گئے تو نیچے حصہ آتا ہے کانوں کا، غسل کے اندر کانوں کا جو ہمارا اوپری حصہ ہے ان کو صحیح طریقے سے بھگو لیں، اور جو اندرونی حصہ ہے ان پر پانی صحیح طریقے سے بھیگ جائے۔ اس کے بعد میں حصہ آتا ہے داڑھی کا، تو داڑھی کے جو نچلے حصے کے بال ہیں یہ بھی صحیح طریقے سے بھیگ جائیں، اور جو داڑھی پر یہ اوپر کے حصے کے بال ہیں وہ بھی اوپر سے لے کر کے نیچے تک، اور داڑھی کے جو نیچے کھال ہے وہی صحیح طریقے سے بھیگ جائے، ان پر پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ اس کے بعد میں یہ گلے کا حصہ آتا ہے، جو داڑھی کے جو نچلے کا حصہ ہے یہاں پر صحیح طریقے سے ہاتھ ڈالیں۔ دیکھیے جسم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر ہاتھ داخل نہیں کیا تو پانی وہاں پر نہیں پہنچے گا۔ اب یہی مثال لے لیجئے کہ اگر ہم یہاں پر ہاتھ داخل کر کے پانی نہیں ڈالتے ہیں تو عموماً یہاں پر پانی داخل نہیں ہوتا، تو غسل کے اندر یہ حکم ہے کہ یہاں پر صحیح طریقے سے ہاتھ داخل کریں اور پانی ڈالیں تاکہ صحیح طریقے سے یہ جگہ بھیگ جائے۔ اب اس کے نیچے آتا ہے، یہاں تک صحیح طریقے سے دھل گیا، اب نچلا حصہ آتا ہے بغلوں کا، تو بغل کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ سر سے لے کر کے پانی بہا دیں تو بغلوں کا جو اندرونی حصہ ہے یہ بغلیں جو ہیں یہاں پر پانی نہیں جائے گا۔ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک ہاتھ اندر داخل کریں اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالیں، پھر دوسرا ہاتھ دوسرے بغل میں داخل کریں اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالیں تاکہ دونوں بغلوں میں صحیح طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد میں جو ہمارے جسم پر بال ہیں وہ بھی بال صحیح طریقے سے بھیگ جائیں اور ان کے جڑوں تک صحیح طریقے سے، اور وہ کھال بھی صحیح طریقے سے بھیگ جائے۔ اب نیچے حصہ آتا ہے ناف کا، جب ہم اور نیچے آئے تو ناف کا حصہ آتا ہے۔ اب ناف میں اگر پانی داخل ہو گیا تب تو صحیح ہے، ورنہ تو انگلی ڈال کر کے اس میں پانی داخل کر دیں اور صحیح طریقے سے ناف کا جو حصہ اندرونی ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے بھگو دیں۔ اب اور نیچے جائیں تو نیچے جانے کے بعد میں جو بھی جگہ ایسی ہے جہاں پر عموماً پانی نہیں جاتا تو اس میں ہاتھ داخل کر کے پانی داخل کریں، اور جہاں پر عموماً پانی نہیں جاتا اگر وہاں پر ہاتھ داخل کر کے وہاں پر پانی نہیں پہنچایا گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہمارے جسم کے جو جوڑ ہیں سر سے لے کر کے پاؤں تک جو جسم کے جوڑ ہیں تو وہاں پر بھی ہاتھ ڈال کر کے پانی پہنچا دینا ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچا وہاں پر تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اب اگر اور نیچے جائے تو نیچے تلی وغیرہ ہے تو وہاں پر ہاتھ پھرا دیں، اور نیچے جائے تو ٹخنے ہیں، ٹخنوں کے نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ عموماً وہاں پر پانی نہیں جاتا تو وہاں پر بھی صحیح طریقے سے دیکھ لیں۔ پھر جو نیچے ہمارے تلوے ہیں، پیروں کے تلوے جن پر ہم زمین سے لگ کر کے جو حصہ ہمارا پیروں کا چلتا ہے ان پر بھی صحیح طریقے سے پانی بھیگ جائے، پانی پہنچ جائے، اور جو انگلیاں ہیں انگلیوں کا جو سائٹوں کا حصہ ہے وہاں پر بھی صحیح طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ یہ وہ چیزیں میں نے ذکر کی ہیں غسل کے اندر کہ جہاں پر انسان عموماً غلطی کرتے ہیں اور وہاں پر توجہ نہیں دیتے، جلدی اسی طریقے سے غسل کر لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، یہ جو چیزیں ذکر کی ہیں میں نے غسل کرتے وقت ان کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ترک ہوتی ہے، کوئی چیز چھوٹتی ہے اور وہاں پر پانی نہیں پہنچتا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو نہ تو قرآن شریف چھونے کی اجازت ہے اور نہ مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے اور نہ ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ جو میں نے طریقہ ذکر کیا ہے یہ غسل جنابت کا طریقہ ہے، یعنی کہ جب انسان ناپاک ہو جائے تو اس طریقے سے غسل کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ جو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ میں جو طریقہ ذکر کیا ہے اس کے تعلق سے حوالہ سن لیں۔ اس کو ذکر کیا ہے بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 30 پر۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر دینی معلومات حوالے کے ساتھ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے، خاص کر کے دعاؤں میں خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔